کیا گیا تھا کہ جہاں پر مسلمان اکثریت ہوں گے وہاں پر ہمارا ایک ملک ہوگا، جہاں پر حقیقی جمہوریت ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، جہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی اور اس کا نام پاکستان ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک نہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئی ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی آئی ہے، نہ انصاف آیا ہے اور نہ ہی بدقسمتی سے کبھی ہم آزاد ہوئے ہیں۔ پہلے ہم انگلینڈ کے انگریزوں کے غلام تھے، آج ہم کسی اور کے غلام ہیں۔ تب بھی ہم غلام تھے، آج بھی غلام ہے۔ تب بھی ہمارے حکمران انگریزوں کو سلوٹ مارتے تھے، آج بھی ہمارا جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر آپ سب لوگ اس گراؤنڈ میں اکٹھا ہے تو یہ سیٹ بھی جو ہے آپ لوگوں سے چھینی گئی ہے، آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا اور بیلٹ باکس سے نکلا کسی اور کا۔ بلوچستان کے عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن نکلا کسی اور کو۔ 17 سیٹوں سے یہ جعلی حکومت آج وفاق پر قابض ہے۔ بلوچستان میں بھی جعلی حکومت ہے، پنجاب میں بھی جعلی حکومت ہے، سندھ میں بھی جعلی حکومت ہے، آزاد کشمیر کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، گلگت بلتستان کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ صرف واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے آئی ہے اور زور بازو سے آئی ہے۔ میرے عزیز پاکستانیوں، آج پورے پاکستان میں اس جعلی حکومت نے اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں نے جو ظلم، جو جبر، جو فسطائیت شروع کی ہے آپ سب کو پتا ہے۔ یہاں بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، بلوچ ناراض ہیں۔ یہاں بلوچستان میں اور وہاں خیبر پختونخوا میں پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، پختون ناراض ہیں۔ پنجاب میں پنجابیوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی چادر اور چار دیواروں کی پامالی ہو رہی ہے، پنجابی ناراض ہیں۔ سندھ میں سندھیوں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ پورا پاکستان جو ہے ڈوب رہا ہے، پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی خود مختاری میں۔ کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا، پیسے چوری کرنا اور یہاں سے لے کر باہر لے جا کر وہاں پر جزیرے اور فلیٹ خریدنا، یہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ ان کا انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ان کے ساتھ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرے۔ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، جس طرح ملی مشر محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی پارٹی، جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل تمام جماعتیں، یہ ان کے خلاف ہیں، ان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن جو جمہوریت پسند ہے، جو محب الوطن پاکستانی ہے،
جو پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد میڈیا کی بحالی چاہتے ہیں، وہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگ اب لڑیں گے، وہ لوگ آواز اٹھائیں گے، وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، وہ آپ کی آنکھوں کی میں آنکھیں ڈال کر بولیں گے کہ تمہاری کوئی پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے جو بند کمروں میں ہوگی، ہم اس ہر پالیسی سے باغی ہے جو ان کے انٹرسٹ میں ہے، جو عوامی مفاد میں نہیں ہوگا، ہم اس کسی بھی پالیسی کو نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی پالیسی پر جو یہ بند کمروں میں بناتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ افغانستان چلے جاؤ۔ جب ہم ان کی بند کمروں کی پالیسی پر تنقید کرتے ہیں کہ ایران کے معاملے میں قوم کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لو تو کہتے ہیں کہ ایران چلے جاؤ۔ یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے؟ یہ پاکستان میرا ہے، میں ہوں اس پاکستان کا مالک، میں ہوں پاکستان کا عام شہری، اور پاکستان کا عام شہری ہی ریاست ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج ہم ٹکڑوں میں بنٹ رہے ہیں، کوئی بلوچی، کوئی پختون، کوئی پنجابی، کوئی گلگتی، کوئی کشمیری، کوئی سندھی۔ پاکستان میں اب اس وقت ایک ہی لیڈر ہے جس پر پورا پاکستان متفق ہے، جو قومی یکجہتی کی علامت ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ناحق قید ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان۔ عمران احمد خان، عمران احمد خان، عمران احمد خان، عمران احمد خان نیازی۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو، جو قومی یکجہتی کی علامت ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے، جس کے ساتھ ویژن ہے، جو کفار کی سرزمین پر کفار کے سامنے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، جو اسلامی فوبیا کا نام لیتا ہے، جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے۔ پاکستانیوں کو وہی لیڈر چاہیے، اور وہ لیڈر ہی پاکستانیوں کو متفق کر سکتا ہے، وہی پاکستان کو سنبھال سکتا ہے، وہی پاکستان کو اٹھا سکتا ہے، وہی پاکستان کو ترقی دلا سکتا ہے، وہی پاکستان کو خوددار قوم دلا سکتا ہے، وہ پاکستان کو خود مختاری دلا سکتا ہے۔ باقی پاکستان میں کوئی نہیں بچا، لیکن بدقسمتی سے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ عدالتوں سے نا امید ہو چکا ہے۔ کل اس کا بیٹا ٹویٹ کرتا ہے، جو جوڈیشری کے بارے میں وہ بولتا ہے، وہ آپ سب نے سنا، وہ مایوس ہو چکا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ عدالتیں یرغمال ہو چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ یرغمال ہو چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ تمام ادارے یرغمال ہو چکے ہیں۔ اگر وہ آج بھی کڑا ہے، ڈٹا ہے، نہیں جھک رہا، تو وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے لیے، ہم نے اس کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے، ہم نے اس کے لیے روڈوں پر بھی آنا ہے، ہم نے اس کے لیے گولی بھی کھانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ نکلیں گے تو سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے، اس دفعہ نکلیں گے تو دو ہی نعرے ہوں گے، آزادی
या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। इसके लिए तैयारी जरूरी है। उस तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। मेरी पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई है। पूरी पाकिस्तान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो लगी हुई है। हमारे मिली मशर महमूद खान अचकज़ई साहब को, अलामा नासर अब्बास साहब को, इमरान खान साहब ने ही इख्तियारात दिए हैं, मुज़ाकरात का भी और एहतजाज का भी। तो हम आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर फैसले में खड़े हैं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सीना होगा, मैं सबसे आगे आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज बलूचिस्तान में भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर वालों, कश्मीरियों, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद भी अवाली वालों, आप जो हैं मेरे लीडर का शहर हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं मियावाली भी आ रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी भी आ रहा हूं। अब इस तहरीक को इंशाअल्लाह मजीद तेज करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मजीद जदोजहद तेज करेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है, आप लोगों ने हमारे साथ खड़े रहना है। आप ही हमारी ताकत है, हम बूट पॉलिशिये नहीं है। आवाम की ताकत ही हमारी ताकत है, आप लोग ही हमारी ताकत है। आप लोगों ने हमारी ताकत बने रहना है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना है। हम आपसे वादा करते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से और मैं अपनी तरफ से और जो हमारी बाकी लीडरशिप है उनकी तरफ से मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाए, हमें नहीं चुका सकती इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो जाए, हमारी कीमत नहीं लगा सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आप लोगों ने एतमाद रखना है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। मैं आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और खिराज तहसीन पेश करता हूं आप सबको। जिस तरह आप लोग बैठे हैं तंजीम के साथ, इत्तेहाद के साथ, वाकई में मैं आपसे मुतासिर हुआ हूं। इतनी सख्त गर्मी में, इतनी धूप में आप मुसलसल बैठे रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना